اس میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، قریشیوں کے ساتھ جنگ کر کے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں کامیابی ملی؟ ہم تو ناکام ہو کر جا رہے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ یہ ایک فتح ہے، اس کو فتح سمجھو اور اپنی عزت بچا کر مکے واپس چلے جاؤ۔ جنگی پروپیگنڈا دونوں طرف سے کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے بھی بن ابی معبد کو بھیجا کہ وہ ابو سفیان کو ڈرائیں، ابو سفیان نے بھی وہی چال چلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تمہیں میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے اور تمام انسانیت سے۔ ایمان کی شرط ہے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، اسی لیے ہم نے اس پورے سلسلے کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے کیا۔ اس کے بعد ہم خلفائے راشدین پر جائیں گے، اس کے بعد ہم بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کی کچھ پیچیدگیاں، اور اس کے علاوہ بعد میں جو آنے والے دور تھے، عثمانی سلطنت یا مغلیہ سلطنت یا صلیبی جنگیں یا منگول حملے اور مملوک سلاطین کا بھی ذکر کریں گے، اور الاندلس کی تاریخ جو بہت بڑی تہذیب تھی مسلمانوں کی اسپین میں، اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس تاریخ کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ یہ لیکچر سنیے، یہ ٹاک سنیے، تاکہ آپ کو اسلام کی تاریخ سے آگاہی ملے۔ اور ہم نے اس کا آغاز اسی لیے تفصیلاً اللہ کے نبی کی زندگی سے کیا تاکہ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں علم ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، ان کے ساتھیوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، اور اپنی جانیں قربان کر کے اسلام ہم تک پہنچایا۔ اسی لیے بعد میں جو تہذیب اسلامی بنی پوری دنیا میں، اسپین سے لے کر چائنا تک، وہ اتنی مضبوط تہذیب تھی کہ اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی عظیم قربانیاں تھیں، بڑی جد و جہد اور جان نثاری اور جان بازی کے واقعات ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ جب مسلمان مدینے واپس آئے تو 8 شوال کے دن اور 7 شوال کی رات جو ہے، اس کے درمیان جو رات تھی، 7 شوال اور 8 شوال کے درمیان جو رات تھی، وہ رات بہت مشکل تھی مسلمانوں پر، کیونکہ مسلمان ایک جنگ لڑ کر آئے تھے اور مسلمان زخموں سے چور تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے گزر گاہوں پر پہرے دیے اور ساری رات مسلمانوں نے جاگ کر گزاری، اور مسلمانوں کو یہ اندازہ تھا کہ شاید قریشی کوئی اور شرارت کریں، کیونکہ ان کے نزدیک مسلمان شکست خوردہ تھے، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، بہت سارے لوگ شہید کیے گئے۔ تو شاید اسی مغالطے میں قریشی کہیں دوبارہ حملہ نہ کر دیں کہ وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں اور دوبارہ مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اور مزید نقصان پہنچائیں۔ اسی وجہ سے اصحاب الرسول 7 شوال اور 8 شوال سن 3 ہجری کے درمیان کی جو رات تھی، اس رات کو جاگتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ رات جاگ کر گزاری اور غور و خوض کیا جنگ کے حالات پر۔ اور دوسرے دن صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ہم کفار قریش کا تعاقب کریں گے۔ یعنی یہ ایک حیران کن بات تھی کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو دوسرے فیز میں، جو جنگ کا دوسرا فیز تھا، اس میں شکست ہوئی، مسلمان شہید کیے گئے، اور مسلمان بچ کر اپنے جو فوجی کیمپ جو انہوں نے بنایا تھا پہاڑ کی گھاٹی میں، وہاں تک پہنچے، اور اللہ کے نبی جو ہے محفوظ رہے۔ اس فیز میں ظاہری طور پہ کفار قریش کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اگلے ہی دن 8 شوال کے دن اعلان کر دیا کہ ہم کفار قریش کا تعاقب کریں گے۔ اور زخمی ہونے کے باوجود، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود اصحاب الرسول نے لبیک کہا، اور اللہ کے نبی کے آگے کوئی حجت پیش نہیں کی کہ یا رسول اللہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم زخمی ہیں، ہمارے بازو کٹ چکے ہیں، ہماری ٹانگوں پر کٹس ہیں، ہمارے سروں پر کٹس ہیں، ہمیں تلواریں لگی ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی کا حکم جو ہے انہوں نے باجا لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اور اسی ضمن میں غزوہ حمراء الاسد پیش آیا۔ حمراء الاسد ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی کفار قریش کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے 3 دن قیام کیا۔
کفار قریش کو یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم شکست خوردہ نہیں ہیں بلکہ ہماری ہمت ابھی بھی جوان ہے، ہم تمہارا پیچھا کر سکتے ہیں اور تمہیں شکست دے سکتے ہیں۔ اور اس کا شاید ایک مقصد یہ بھی ہو کہ اللہ کے نبی جو آس پاس کے بدو تھے، جو دشمن تھے مسلمانوں کے، جو بدو قبائل تھے، انہیں ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہماری ہمت ٹوٹ چکی ہے، ہم شکست خوردہ ہیں، اگر ہمارے اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں غزوہ احد میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ شکست خوردہ ہیں اور تم ہم پر حملہ کر کے ہمیں جو ہے وہ زیر کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حمراء الاسد کا آغاز اسی لیے کیا کہ اس مارکے سے، اس غزوے سے، یعنی اس ایکسپیڈیشن سے ایک پیغام دیا جائے کہ ہم ابھی بھی جو ہیں وہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مارکے میں وہی لوگ شامل ہوں جو غزوہ احد میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن ابی ایک صحابی تھے، انہوں نے اجازت چاہی، انہیں اس کی اجازت نہیں ملی، انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ ایک صحابی تھے جو مدینے میں موجود تھے، انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، میرے والد مجھے پیچھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئے تھے، اسی لیے میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، مجھے اجازت دی جائے کہ اس بار میں جنگ میں شریک ہو سکوں۔ اس کے باوجود کہ یہ صحابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، اللہ کے نبی زخمی ہیں، دوسرے صحابی زخمی ہیں، بہت سارے شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ہمت، ان کی بلند ہمتی دیکھیے آپ کہ یہ ابھی بھی اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس غزوے میں حمراء الاسد کا جو غزوہ ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، قریشیوں کے ساتھ جنگ کر کے بدلہ لینا چاہتے ہیں جو نقصان انہوں نے مسلمانوں کو احد کے میدان پچھلے دن پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کی جو ہے وہ ریکویسٹ قبول کی اور انہیں اجازت دی کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے اور وہیں پر انہوں نے قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران ایک شخص معبد بن ابی معبد خزاعی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ پہلے مشرک تھا، لیکن کیونکہ اس کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا جو مسلمانوں کے حلیف تھے، جس طرح بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف تھے، جس کا ذکر بعد میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے جب وہ پیش آیا تو اس دوران اس کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ بنو خزاعہ کون لوگ تھے، وہ کیسا قبیلہ تھا، اور بنو بکر کون لوگ تھے اور ان کا کیا تعلق تھا اس پوری تاریخ سے۔ معبد بن ابی معبد خزاعی وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذکر پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے، ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کی حوصلہ شکنی کرو، یعنی ایک جنگی چال تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلی، اور اسے کہا کہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ ابو سفیان کو ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ ابو معبد جو ہے وہ مسلمان، یعنی معبد جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، معبد بن ابی معبد مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ ہوا، ادھر رسول اللہ نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے پر شاید حملہ کریں، جس کی وجہ سے غزوہ حمراء الاسد جو ہے وہ پیش آیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ اگر کفار قریش کچھ سوچ رہے ہیں حملہ کرنے کا مدینہ پر، جو ایک ممکن بات تھی، اس کا مداوع کیا جا سکے یا اسے پریمپٹ کیا جا سکے، بلکہ باہر نکل کر مدینے سے انہیں ملا جائے، تو وہ اندیشہ ٹھیک ثابت ہوا، کیونکہ کفار قریش جب تھوڑا دور پہنچے، 36 میل دور مدینے سے روحا کے مقام پر، تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ہمیں کامیابی ملی؟ ہم تو ناکام ہو کر جا رہے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہی نہیں ہوا، ہم چاہتے تھے کہ ان کا صفایا کر دیا جائے، مسلمانوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے، تاکہ ہماری جان اس خطرے سے چھوٹے، کیونکہ ہمارا جو ٹریڈ روٹ ہے، جو ہمارا تجارتی روڈ ہے، جو ہمارا تجارتی روٹ ہے، اس کے درمیان مدینہ حائل ہے، اور جب تک مدینے میں ایک دشمن طاقت موجود ہے، ہمارے جو قافلے ہیں وہ امن سے اس رستے سے نہیں گزر سکتے، وہ شام نہیں جا سکتے، ہمیں لمبے رستے لینے پڑیں گے جس میں ہمارا بہت نقصان ہوگا، بہت خطرہ جو ہے وہ مول لینا پڑے گا۔ تو ہم تو ناکام رہے، کیونکہ اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، ان کے صحابی بھی ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، 70 تو شہید ہوئے، لیکن
اس کے باوجود بہت زیادہ صحابی جو ہیں وہ زندہ تھے. تو یہ تو ناکامی ہے, یہ تو ہم اتنی دور سے جنگ کرنے آئے ہیں مکے سے اور ہمیں کامیابی نہیں ملی. تو اس مقام پر کفار قریش نے آپس میں جو ہے وہ مشورہ کیا. جب صفوان بن امیہ جو ایک اللہ کا دشمن تھا اس وقت تک, اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے ان کو مشورہ دیا کفار قریش کو کہ یہ حرکت کبھی نہ کرنا, کیونکہ اب وہ لوگ بھی لڑیں گے جو مدینے میں موجود تھے اور انہوں نے جنگ نہیں کیا, وہ لوگ بھی شامل ہوں گے اور مسلمان بہت بڑا لشکر لے کر تم پر پل پڑیں گے اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تمہیں فتح حاصل ہوگی. اب تک تم نے جو کیا ہے وہ کافی ہے, تم نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا, ان کے کافی لوگ شہید ہوئے, یہ ایک فتح ہے, اس کو فتح سمجھو اور اپنی عزت بچا کر مکے واپس چلے جاؤ. لیکن اکثریت جو کفار قریش کی تھی انہوں نے کہا نہیں, ہم پلٹ کر جنگ کریں گے. جب یہ واقعہ یا یہ جب مشورہ کیا جا رہا تھا اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ لشکر کو تیار کیا جائے اور ہم جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے, مدینے پر چڑھائی کریں گے. اسی دوران معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گئے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے اور جن کو اللہ کے نبی نے ابو سفیان کی حوصلہ شکنی کے لیے بھیجا. جب معبد بن ابی معبد ابو سفیان کے سامنے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو, تو ابو سفیان نے کہا مدینے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. معبد بن ابی معبد نے ابو سفیان کو ڈرا دیا. انہوں نے کہا کہ مدینے میں ایک بہت بڑا لشکر ہے اور وہ لشکر چل پڑا ہے, وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت اس گھاٹی کے پیچھے سے نکل آئے گا اور تمہارے سامنے آ جائے گا. یعنی وہ لشکر اتنے قریب ہے اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ ایسا لشکر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور یہ ایک انتہائی سالڈ پروپیگنڈا تھا جو معبد بن ابی معبد نے کیا. اور ابو سفیان نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو معبد بن ابو معبد نے کہا کہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں, بہت بڑا لشکر جو ہے وہ آپ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے. ابو سفیان نے یہ بات سنی اور وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ ہم یہ ارادہ ترک کر دیتے ہیں, مدینے پر حملہ نہیں کرتے, لیکن آپ بھی ایک کام ہمارے لیے کیجئے کہ آپ یہ خبر ابو سفیان نے ایک اور قبیلہ تھا جو اس وقت وہاں سے ایک اپنا قافلہ لے کر گزرا تھا, یہ تھا قبیلہ عبد القیس کا. عبد القیس کے قبیلے کو ابو سفیان نے کہا کہ آپ ہمارا پیغام محمد تک پہنچائیں. تو یہ قبیلہ, اس کا قافلہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر تیاری کر رہے ہیں کہ آپ پر چڑھائی کی جائے, تو آپ محتاط رہیے. اور جب اللہ کے نبی کے صحابیوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا اور انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ کہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ہمیں اللہ کافی ہے. اگر بہت بڑا لشکر آ رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے تو ہمیں اللہ کافی ہے. یعنی یہ جنگی پروپیگنڈا دونوں طرف سے کیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی نے بھی معبد بن ابی معبد کو بھیجا کہ وہ ابو سفیان کو ڈرائیں, ابو سفیان نے بھی وہی چال چلی اور قبیلہ عبد القیس کو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابیوں کو یہ پیغام دینے کے لیے بھیج دیا کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں. اسی اثناء میں ابو سفیان نے اپنا لشکر جو ہے وہ اس کو حکم دیا کہ آپ جو ہے مکے چلنے کی تیاری کیجیے, اور اس نے ارادہ ترک کر دیا مدینے پر حملے کا. تو مکے کا لشکر جو ہے وہ مکے کی طرف جو ہے وہ چل پڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 9 شوال, 10 شوال اور 11 شوال کے 3 دن حمراء الاسد پر قیام کرنے کے بعد واپس مدینے کی طرف پلٹے. یعنی اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری 3 دن تک. 3 دن یہ خبر آنے کے باوجود قبیلہ عبد القیس نے جو خبر دی تھی, جو جھوٹی خبر تھی, ابو سفیان اپنا ارادہ بدل چکا تھا. اس نے یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا کہ مسلمانوں کو روک دیا جائے, انہیں ڈرا دیا جائے کہ وہ ہمارا تعاقب نہ کریں, کیونکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ رہے ہیں. تو انہیں روکنے کے لیے ابو سفیان نے یہ پروپیگنڈا کیا اور وہ خود مکے کی طرف چلا گیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک حمراء الاسد میں جو ہے وہ قائم رہے اور وہاں پر قیام کیا اور اپنی سنت کے مطابق میدان جنگ میں 3 دن تک قیام کے بعد مدینے کی واپسی کا راستہ لیا. اور واپسی پر ابو عزہ
جمحی کے نام سے جو ایک شاعر تھا جس کا ہم پچھلی قسطوں میں ذکر کر چکے ہیں، جس نے کفار قریش کو بہت بھڑکایا، یہ وہی شاعر تھا جو جنگ بدر میں قیدی بنا اور اللہ کے نبی نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی بچیاں تھیں مکے میں۔ اس نے رحم کی التجا کی، اللہ کے نبی کو کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میرے مکے میں میری بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو اللہ کے نبی نے اسے غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے رہا کر دیا، اور یہ واپس جا کے پھر اس نے قریش میں جا کر، مکے میں جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کے خلاف کفار قریش کو بھڑکایا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا۔ تو ابو عزہ جمحی پکڑا گیا، گرفتار ہوا اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے پھر اس نے التجا کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جانے دیجئے، مجھ پر رحم کھائیے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ ہم نے تم پر پہلے رحم کھایا، تمہیں چھوڑا، تم نے پھر قریشیوں کو جنگ پر اکسایا اور بھڑکایا، اور پھر ہمارے خلاف جنگ کرنے آگے، اب تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی گردن مار دی گئی۔ غالباً حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت نے اس کی گردن ماری اور اسے قتل کر دیا، کیونکہ یہ جنگی مجرم تھا۔ اسے قید کرنے کے بعد چھوڑا گیا، اور پھر اس نے جا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، شاعری پڑھ کے کفار قریش کو بھڑکایا۔ ان کی جو قبائلی حمیت تھی، جو قبائلی غیرت تھی، اسے جو ہے وہ جوش دیا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح مکے کا ایک اور جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام تھا معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص۔ یہ عبد الملک بن مروان جو بعد میں خلیفہ بنے، ان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا اور ان کے ہاں پناہ لی۔ حضرت عثمان نے ان کے لیے پناہ چاہی، ان کے لیے امان چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان عطا کی اور کہا اگر 3 دن کے بعد یہ شخص مدینے میں نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور وہ شخص 3 دن تک اور اس سے بھی زیادہ مدینے میں رہا۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی واپس آ گئے ہیں، اور کیونکہ وہ جاسوسی کر رہا تھا مسلمانوں کی، تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی مدینے سے، لیکن اسے گرفتار کیا گیا۔ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کا کام تمام کیا جائے، اور دونوں نے اسے پا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت یہ کوئی مستقل غزوہ نہیں تھا، بلکہ غزوہ احد ہی کا ایک جز تھا اور اسی کا ایک حصہ تھا، اس لیے اسے غزوہ احد کے تحت جو ہے وہ بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں علماء نے، مورخین نے بہت ساری بحثیں کی ہیں کہ اس میں شکست کس کو ہوئی، اس میں فتح کس کو ہوئی، اور بہت ساری مختلف آراء ہیں۔ اگر حقیقت کو دیکھا جائے اور تاریخی واقعات کا جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں نہ کسی کی شکست ہوئی نہ کسی کی فتح ہوئی، کیونکہ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور اس میں بہت سارے سبق مسلمانوں کو ملے۔ یہ ایک خوفناک جنگ تھی اور بڑی خطرناک جنگ تھی دونوں فریقوں کے لیے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا، اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت جو ہے وہ بدنظمی کے باوجود فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گئے، اور مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا، اور ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ میں ہی تھا، اور کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 دن یا 3 دن قیام نہیں کیا، حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا کہ وہ قیام کرتے تھے، جنگ کے بعد 2 3 4 دن قیام کرتے تھے کہ اپنی فتح کا احساس دلایا جائے کہ ہم فاتح ہیں، ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ کفار قریش نے جب دیکھا کہ بہت سارے مقتولین ہیں مسلمانوں کے، تو انہوں نے اسی میں غنیمت جانی کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر مکے کی طرف نکل پڑیں، اور 36 میل دور جا کر روحا کے مقام پر رک کر مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ مدینے پر حملہ کیا جائے۔ لیکن جب بعد میں معبد بن ابی معبد نے آ کے خبر دی کہ اللہ کے نبی بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مدینے سے نکل آئے، تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور پیٹھ پھیر کر مکے کی طرف چل دیے۔ تو اس سارے واقعے کو جانتے ہوئے
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کے اس میں شکست ہوئی یا کفار قریش کو فتح ہوئی، بلکہ اس میں بہت سارے سبق ملے۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی پیروی کرنی، ہر صورت میں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے حکم کی پیروی کرنی ہے، حکم عدولی نہیں کرنی، کیونکہ یہی ہوا کہ جبل رماد پر جب ان 40 تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑی، خالد بن ولید نے اس کا فائدہ اٹھایا، اپنے شاہ سواروں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ تو یہ کہنا کہ مسلمانوں کو اس میں شکست ہوئی یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ غزوہ حمراء الاسد جس کے تحت اللہ کے نبی نکلے اور 3 دن تک قیام کیا، کفار قریش کا انتظار کیا کہ وہ آئیں اور مسلمانوں سے ایک اور جنگ کریں، وہ نہیں آئے، تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ مسلمانوں کا حوصلہ پھر بھی بلند تھا۔ یعنی اتنے لوگوں کی شہادت کے بعد، اتنا زخمی ہونے کے بعد، اللہ کے نبی کے اپنے جسم پر زخم لگے، ان کا کندھا 2 مہینے تک جو ہے وہ دکھتا رہا، ان کا دندان مبارک شہید ہوا، ان کے سر پر چوٹ آئی، چہرے پر چوٹ آئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی میدان جنگ میں 3 دن تک کفار قریش کا انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں۔ تو اس میں مسلمانوں کی فتح ہی دیکھی جا سکتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی مسلمانوں کی یہ جو حالت تھی اس کو بیان کیا، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں